آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن امہ غالب لا کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلی صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر البعقریۃ والعاثار الجعفریۃ والعلوم الکعظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والغیبۃ العسکریۃ وغیبۃ الالہیۃ، صاحب العصر والزمان، امام الانس والجان، الحجۃ القائم المنتظر المہدی، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، قال ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، من دخل فی حسنی امن عن عذابی، ولكن بشرطها وشروطها وعنا من شروطها، صلوات پر محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو در اصل حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث کی سلسلہ سند کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب کو اس لیے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ ذہب کے مراد ہے سونا، گولڈ، اور سلسلے سے مراد یہاں نیریٹرز کا سلسلہ ہے، یعنی راویوں کا سلسلہ۔ چونکہ اس حدیث کے تمام راوی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لہٰذا احادیث کی دنیا میں اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کی چین گولڈن ہے، جس کی چین معصومین سے بنی ہوئی ہے، اور جس کے اندر غیر معصوم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ حدیث امام رضا علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائی جب سن 200 یا 201 ہجری میں آپ کو مأمون عباسی نے مدینے سے مرو طلب کیا۔ مرو خراسان جو آج ایران کا ایک حصہ ہے، وہاں کا ایک شہر تھا۔ اس زمانے میں، یعنی حضرت کے زمانے میں سن 200 ہجری میں، یہ مرکز تھا خلافت عباسیہ کا۔ ہارون عباسی کے 2 بیٹے تھے، مأمون اور امین۔ ہارون چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا امین بادشاہ بنے، شروع میں ہارون کے مرنے کے بعد امین بادشاہ بنا، لیکن اس کے چھوٹے بیٹے مأمون نے اچھے خاصے لوگوں کو اپنی طرف ملا کر بالآخر 5 سال کی جدوجہد کے بعد حکومت اپنے ہاتھ میں کر لی، اور حکومت اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد اس کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ ہاشمیوں سے اور علویوں سے تھا، یعنی امیر المومنین کی اولاد سے اور ہاشمیوں سے۔ لہٰذا اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر اور کافی سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ہاشمیوں سے مسلسل لڑائی کریں اور جنگ کریں، ہم ہاشمیوں پہ ایک دوسرے طریقے سے نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی طرف ملا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاشمیوں میں جو سب سے محترم شخصیت ہے اس کو اپنی حکومت میں بلا لیں اور ملا لیں، جس کے نتیجے میں باقی تمام ہاشمی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور ہماری حکومت اس جنگ سے محفوظ رہ جائے گی۔ دوسری اس کی نیت یہ تھی کہ اگر بالفرض یہ ہمارے ساتھ نہیں بھی شریک ہوتے ہیں تو کم سے کم مدینے میں ان کا رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے، لہٰذا ان کو اپنے قریب رکھا جائے تاکہ معلوم رہے
کہ کون ملنے آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس سے ملنے جاتے ہیں، کون ان سے ملنے آتا ہے، تاکہ حکومت کی نظر میں رہے۔ لہٰذا مامون نے اپنے افراد کو بھیجا اور امام کو مرو طلب کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ شرط اپنے ساتھیوں کو دی تھی، اپنے نمائندوں کو بتا دی تھی کہ امام کو ایسے علاقوں سے مت لانا جو امام کے چاہنے والوں کا علاقہ ہو، جیسے کوفہ اور عراق کے بعض شہر جہاں شیعہ حضرات رہتے تھے اور امام کے چاہنے والے لوگ رہتے تھے۔ مامون نے یہ سخت ہدایت کی تھی کہ امام کو ایسی بستیوں سے مت لانا۔ لہٰذا ایک دوسرے راستے سے جو بصرہ اور فارس اور نیشاپور ہوتے ہوئے مرو کی طرف جاتا تھا، اس راستے سے امام کو لانے کا حکم دیا گیا۔ سن 200 یا 201 ہجری میں امام مدینے سے مرو کے لیے روانہ ہوئے، اور جب آپ نیشاپور پہنچے، جسے نیشابور بھی کہتے ہیں، نیشاپور اس زمانے میں علماء اور محدثین کی بستی تھی، علماء محدثین بہت رہتے تھے وہاں۔ ان کو خبر ہوئی کہ فرزند رسول ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں، ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر حکومت کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگ ان سے مل نہ سکیں۔ پھر بھی تقریباً 12,000 اور بعض روایت میں 16,000 لوگ صاحب قلم، محدثین، حدیثوں کو بیان کرنے والے افراد اور حدیثوں کو لکھنے والے افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام کی سواری تیار تھی، امام کجاوے میں بیٹھ چکے تھے، اپنی سواری پہ بیٹھ چکے تھے، کہ ان لوگوں نے ایک بار کہا فرزند رسول کہ آپ ہم سے کوئی حدیث بیان نہیں کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ میں نے سنا اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے نقل کیا اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے نقل کیا اپنے والد حسین ابن علی شہید کربلا سے، اور انہوں نے نقل کیا اپنے والد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور امیر المؤمنین نے روایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی جبرائیل نے، اور جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل فی حسنی امنا عن عذابی۔ اس میں اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ پورا سلسلہ سند معصومین کا ہے۔ 8ویں امام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام نے 5ویں سے، 5ویں امام نے 4تھے امام سے، 4تھے امام نے 3رے امام سے، 3رے امام نے امام علی علیہ السلام سے، پھر رسول اللہ، جبرائیل اور ذات باری تعالی۔ 12,000 یا 16,000 قلم حرکت میں آئے، انہوں نے اس حدیث کو محفوظ کر لیا۔ امام کی سواری چل دی، لیکن محرخین کہتے ہیں کہ ابھی قلم حرکت میں تھے، سیاہی ابھی قلموں میں خشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار امام علیہ السلام کی سواری پھر سے رکی، اور امام نے اپنا سر محمل سے باہر نکالا اور فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَعَنَا مِنْ شُرُوطِهَا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن اپنی شرطوں کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کر کے کلمہ توحید کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا، اور ضرورت ولایت اور امامت کو بھی واضح کر دیا۔ یہ مہینہ ماہ ذی قعدہ امام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، جو ایک دن پہلے گزری ہے، اور امام کی شہادت کا مہینہ بھی ہے، اور بعض روایت کے حساب سے امام کی زیارت مخصوص کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ بعض مورخین کے لحاظ سے امام کی شہادت 23 ذی قعدہ کو ہوئی ہے، بعض کے حساب سے 23 ذی قعدہ صرف مخصوص زیارت امام سے، اور امام کی شہادت دوسری تاریخوں میں نقل کی گئی ہے۔ علی کل حال یہ مہینہ امام سے منسوب ہے، اور امام سے منسوب سب سے مشہور حدیث اور سب سے عالی حدیث جو حدیث سلسلۃ الضحاب ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ کیا مطلب ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے؟ یعنی جو انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی غیر خدا کی پرستش کو چھوڑ دے، یعنی خدا وحدہ لا شریک کو مان لے،
وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، بات ختم ہو جاتی. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اپنے شرائط اور شرطوں کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. اب ہم نے اپنے آپ کو ایک شرط بتایا، اس کا مطلب اور بھی بہت سی شرطیں ہیں، لیکن امام کے وجود کو دیکھنے کے بعد ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اور شرطوں کے نام کیا ہوں گے. ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے نقل فرمائی ہے، تو آخر امام موسیٰ کاظم نے یہ بات دوسروں کو کیوں نہیں بتائی؟ اور امام کاظم نے جب یہ بات امام جعفر صادق سے نقل کی، تو امام جعفر صادق جن سے 60,000 سے زیادہ حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے حدیث کو نہیں ارشاد فرمائی. اور امام جعفر صادق نے اپنے والد سے نقل کیا جن سے بھی 50,000 کے نزدیک حدیثیں ہمارے پاس کتاب موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی. اور یہ پورا سلسلہ اوپر تک جا رہا ہے، پیغمبر اکرم سے نے بھی یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی، یعنی کسی دوسرے سے نہیں کہا. یہاں تک کہ اس حدیث کو معصوم نے غیر معصوم سے نقل کب کیا؟ نیشابور میں امام رضا کے ذریعے سے، اور امام رضا نے فوراً فرمایا کہ انا من شروطہا. اگر اس کو غور کرے انسان اور تاریخ تشیع پہ غور کرے تو اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ حدیث صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نقل کرتے تو جس طرح رسول کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں دستہ بندی اور تقسیم ہوئی، ہر گروہ یہی کہتا کہ ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. امیر المومنین کے ماننے، اگر امیر المومنین اس حدیث کو نقل کرتے کسی اور سلسلے سے، تو امیر المومنین کے بعد جو انشعاب ہوا، بہت سے لوگ کہتے کہ ہم صحیح ہے. پھر امام حسن کا معاملہ، امام حسین کا معاملہ، امام زین العابدین کے بعد امامت میں تقسیم شروع ہوئی، یعنی شیعہ پہلے امام اور دوسرے امام اور تیسرے امام تک آئے، لیکن چوتھے امام میں مثلا کسی اور کی امامت کو تسلیم کرنے لگے. پانچویں امام میں اسی طرح. چھٹے امام کے بعد بہت بڑا ایک شیعوں کے اندر ایک ایسا ہوا، ڈویژن ہوا جو اسماعیلی آج تک کہلاتے ہیں اور بوری کہلاتے ہیں، جو 6 اماموں تک ساتھ ہیں، بعد میں ان کے ائمہ کی لسٹ الگ ہو جاتی ہے. 7ویں امام کے بعد فرقہ واقفیہ وجود میں آ گیا. فرقہ واقفیہ وہ تھا جو امام موسیٰ کاظم کو امام مانتا تھا، 7واں امام مانتا تھا، بالکل صحیح سلسلہ تھا ان کے پاس، لیکن 8ویں امام کی امامت کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور وقوف فرمایا کہ ہماری نظر میں 7ویں امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں اور وہ غیبت سے دوبارہ واپس آئیں گے، وہی مہدی ہیں. اور 8ویں امام کی امامت کو قبول نہیں فرمایا اور واقفیہ کہلائے. البتہ وہ ختم ہو چکے ہیں، منقرض ہو گیا وہ پورا دور. لیکن بہرحال شیعوں میں مکثر ہوا کہ چوتھے امام تک ساتھ آئے پھر الگ ہو گئے، 5ویں امام تک ساتھ آئے پھر الگ ہو گئے، 6ٹھے امام تک ساتھ آئے پھر الگ ہو گئے، 7ویں امام تک ساتھ آئے پھر الگ ہو گئے. لیکن 8ویں امام کے وجود بابرکت کی امامت کو جس نے تسلیم کر لیا، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے 8ویں امام کی امامت کو تسلیم کر لیا، وہ اپنے آپ اپنے پہلے سے لے کر 7ویں تک کے سلسلے کو اور بعد میں لے کر 9ویں سے لے کر 12ویں تک کے سلسلے کو محفوظ کر لیتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یہیں سے واضح ہوگا کہ اس شرط کو ماننے والا ہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو باقی تمام شرطوں کو صحیح مانے گا. لہذا فرمایا میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی جس نے 8ویں امام کو 8واں امام مانا، یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو 8واں امام تسلیم فرمایا، اس کا سلسلہ امامت اول سے لے کر 12 تک بالکل صحیح ہو گیا. یعنی 8ویں امام کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنا گویا امیر المومنین کی ولایت کو بھی تسلیم کرنا، امام حسن کی ولایت کو تسلیم کرنا، امام حسین کی ولایت کو تسلیم کرنا، امام زین العابدین کی امامت کو تسلیم کرنا، اس کے بعد امام محمد باقر کی ولایت کو تسلیم کرنا، اس کے بعد امام جعفر صادق کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنا، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی ولایت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اب امام کے بعد کا سلسلہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. یعنی جس نے 8ویں امام علی رضا کو مانا، اس نے
اپنے آپ گواہی دے دی کہ وہ 9ویں امام محمد تقی کو مانتا ہے، وہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ 11ویں امام حسن عسکری کو بھی مانتا ہے، اور 12ویں امام فرزند حسن عسکری حجت ابن الحسن کو بھی مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اگر ہم آج جو اپنی نمازوں کے بعد زیارت پڑھتے ہیں تو ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے۔ خوب امام حسین کی زیارت مستحب ہے، ہر عمل کے بعد مستحب امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور ہم امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں کیونکہ امام زمانہ کو سلام کرنا ہماری ذمہ داری، ہم ان کی، وہ ہمارے امام وقت ہیں، لہٰذا ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے امام کو، شہید کربلا کو سلام کرنا اور وقت کے امام کو سلام کرنے کے علاوہ ہم 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں۔ تو آخر 8ویں امام کو ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ اس کی ایک حکمت ظاہراً یہی ہے کہ 8ویں امام کو سلام کرنا یہ اعلان کرنا ہے کہ ہمارا سلسلہ 12 کا 12 بالکل صحیح ہے، 8ویں سے پہلے کی ساری امامتیں بھی ہم مانتے ہیں اور 8ویں کے بعد کی ساری امامتیں بھی ہم مانتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اگر تمہیں نجات دے سکتا ہے، اس قلعے میں اگر تم داخل ہو کر عذاب الہیہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو تو تبھی ممکن ہے جب میری ولایت کے ساتھ اس کلمے کو مانو اور جانو اور سمجھو۔ یعنی لا الہ الا اللہ اکیلے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کے ہمراہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو انسان لیکن اس اللہ کو نہیں مان رہا ہو جو واقعی خدا ہے، کیونکہ معرفت خدا کے لیے ائمہ علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے۔ امام یہی فرما رہے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کا صحیح راستہ صرف ہمارے ذریعے سے جاتا ہے، صرف ولایت ائمہ علیہ السلام ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں کسی مومن کو داخل کر سکتی ہے۔ بغیر ولایت کے ہمیں وہ مفہوم توحید مل ہی نہیں سکتا جو واقعی توحید کا مفہوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ولایت امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام کو چھوڑ کر توحید کو اپنانے کا دعویٰ کیا، ان کی توحید میں ہزاروں اشکال ہیں، ان کی توحید میں ہزاروں لوپس ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں جو تصور اور جو ڈیفینیشنز توحید کی ہیں وہ اگر آپ ملائیں گے تو مضحک انگیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی توحید میں ان کے خدا جہنم میں پیر ڈالتا نظر آتا ہے اور کبھی پنجشنبے کے دن کسی کرسی پہ بیٹھتا نظر آتا ہے جس میں سے آواز نکلنے لگتی ہے۔ کیوں اس طرح کا وجود ذہن میں آ رہا ہے؟ کیونکہ توحید کے دعوے دار ہیں لیکن توحید ان سے نہیں لے رہے ہیں جن سے توحید حاصل کرنی چاہیے تھی۔ امام فرما رہے ہمارے ذریعے سے اس قلعے میں داخل ہو پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دینا الگ ہے، اور معرفت لا الہ الا اللہ کو حاصل کرنا بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے۔ صرف ائمہ کا مکتب ہے جو لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خداوند عالم کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک روایت میں ہے یہ ائمہ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک فرقہ ہے جس نے ائمہ کو چھوڑ دیا، اب اس کو صرف اللہ سمجھ میں آتا ہے، بس اللہ، نہ رسول سے توسل کرنا ہے، نہ ائمہ کو سلام کرنا ہے، نہ کسی کا احترام کرنا ہے، بس اللہ۔ اور اس اللہ کے نام پر وہ دنیا کی تمام جرم کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ جب امام کو چھوڑ کر خدا سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا ہی خدا سمجھ میں آئے گا جو ظالم ہوگا۔ ائمہ اس خدا کی معرفت کرا رہے ہیں جو واقعاً وہ خدا ہے کہ جو اپنے آپ کو رؤوف بھی کہتا ہے، رحیم بھی کہتا ہے، جمیل بھی کہتا ہے، سلام بھی کہتا ہے، مومن بھی کہتا ہے، محیمن بھی کہتا ہے، عزیز بھی کہتا ہے۔
جب تک ائمہ کے نہیں سمجھا جائے گا اور ان کے بنا خدا کو جاننے کی کوشش کی جائے گی، ہم ایسی طرح کے فریب کھاتے رہیں گے جیسے امت مسلمہ کھا رہی ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جو ہدف ہو۔ روایت کہتی ہے کہ تم جس کے لیے کام انجام دیتے ہو وہی تمہارا خدا ہے۔ اس کے علماء اخلاق نے آگے تشریح کی کہ کسی کا خدا اس کا پیٹ ہوتا ہے، سارے محنت اور سارا ہم و غم اور ساری فکر اس کو صرف پیٹ کی ہے کہ اس شکم کو کیسے سیر کروں، اور اس کو سیر کرنے کے لیے پھر نہ اسے حرام کی پرواہ ہے، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ ظلم کی پرواہ ہے، نہ زیادتی کی پرواہ ہے، نہ وقت کی پرواہ ہے، کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو شکم سیر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، لیکن اس کا خدا اس کا پیٹ ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کے سارا ہم و غم شہوت ہے، نفسانی خواہشات، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نہ حرام کی توجہ، نہ حلال کی توجہ، نہ وقت، نہ دن، نہ رات، نہ حرام نہ حلال، کچھ نہیں، صرف شکم سیر کرنا ہے یا اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے کسی قانون کو، کسی محدودے کو نہیں مانتا۔ تو اس کا خدا پھر اللہ نہیں ہے، اس کا خدا اس کا نفس ہے جو اس کو پرستش کرتا ہے، کیونکہ اس کی بات کے ماننے کے لیے ہر ایک قانون کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ کسی کا خدا عہدہ ہو جاتا ہے کہ اس عہدے پر پہنچنے کے لیے جو کرنا پڑے ہم کریں، بائی ہک اور بائی کروک۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا الگ ہے، عمل اس کا یہ کہ اس عہدے پہ پہنچنا ہے، چاہے جیسے بھی پہنچ جاؤں۔ تو اس کا خدا یہ عہدہ ہے۔ کسی کے لیے سارا ہم و غم مال ہوتا ہے، جو جس چیز کی لیے عمل کرتا ہے وہی اس کا خدا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس عمل کو کرتے کے لیے خدا نے کیا قانون بنایا ہے، کھانا جب سامنے آئے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئے کہ یہ کھانا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، قانون خدا میں اس چیز کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح طریقے سے حاصل ہوا ہے کہ نہیں حاصل ہوا ہے، یہ حلال کی روزی ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز جو اس کے اندر موجود ہے اس کو کھانا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھانا اس کا مقصد نہیں ہے، حکم خداوندی پر عمل کرنا مقصد ہے۔ کھانا دونوں شخص کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے جس کا ہدف شکم کو سیر کرنا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا کو ماننے والا کہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شکم سیر کرنے والا کسی قانون کو لحاظ میں نہیں رکھتا۔ یہ انسان جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے یہ کھانا تو کھاتا ہے لیکن ان حدودوں کے ساتھ جو خدا نے تعین کی۔ عہدے پہ پہنچنا کوئی بری چیز نہیں ہے، عہدہ حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال و دنیا حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے جو قانون خدا نے بیان کیا ہے کہیں میں اس قانون کو توڑ تو نہیں رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے اور آپ میدان کے نزدیک پہنچے تو حاکم شام کی فوج نے فرات پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور امیر المومنین کے لشکر کو پانی لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ امیر المومنین نے اپنے ایک لشکر کو کہا کہ جاؤ حملہ کرو اور دریا کو قبضے میں لے لو۔ خیر نہ حملہ کیا گیا، بعض روایت میں کہ امام حسن اور امام حسین نے حملہ کیا، بعض میں دیگر افراد کا بھی نام آتا ہے۔ علی کل حال فرات پر اب امیر المومنین کی فوج کا قبضہ تھا۔ دنیا کی تمام جنگی اسٹریٹجک یہی کہیں گے کہ اب امیر المومنین کو حق تھا کہ پانی بند کر دیتے وہ دشمن پر، جب انہوں نے بند کیا تھا تو ان کو بھی حق تھا کہ یہ بند کر دیتے، اور اگر آپ یقین جانیں اگر امیر المومنین پانی بند کر دیتے تو حاکم شام کا لشکر بغیر جنگ کے ہار جاتا، کیونکہ اس جنگل و بیابان میں پانی کا صرف یہی ایک سورس تھا، اور ہزاروں کے لشکر کو اگر پانی نہیں ملے گا کتنے دن چلے گا وہ لشکر؟ لیکن امیر المومنین نے فرمان جاری کیا کہ نہیں، پانی سے کوئی نہیں روکے گا کسی کو۔ کیوں؟ کیونکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحفظ کے لیے امام ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا تحفظ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مخلوق خدا پر پانی بند نہیں کیا جائے گا ولو وہ کافر کیوں نہ ہو۔
امیر المومنین نے حکم دے دیا پانی نہیں بند کیا جائے گا۔ بالکل یہی مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا اور آ کر رسول کو کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کفار کے لشکر جہاں سے پانی حاصل کرتا ہے ہمیں وہ جگہ معلوم ہے، آپ ہمیں 10 آدمی دیجئے، ہم وہ پانی کا سورس روک دیں گے، جنگ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ رسول نے کہا نہیں، پانی سے نہیں روکوں گا، کیونکہ میں جس خدا کا نمائندہ بن کے آیا ہوں اس نے تمام مخلوق کے لیے پانی خلق کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین طاقتور تھے، جب آپ کی خلافت غصب کی گئی تو آخر آپ نے کیوں نہیں جنگ کی؟ اسی لیے جنگ نہیں کی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پاس باندھ تھے۔ میری خلافت نہ ماننے کے نتیجے میں لوگ اس ہدایت سے محروم رہ جائیں گے کہ جس کے لیے خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، لیکن اگر میں دست بے شمشیر ہو جاؤں گا تو یہ سسٹم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ دین جو رسول اکرم نے 23 برس کی محنت کے بعد بنایا تھا یہ اپنے آپ سلطنت میں تبدیل ہو جائے گا اور لوگ حق اور باطل کی پہچان کو بھلا دیں گے۔ میرے لیے ہدف منصب نہیں ہے، میرے لیے ہدف دین اسلام کا تحفظ ہے۔ ائمہ علیہم السلام توحید کے معنی بیان فرمائیں گے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کو کسی نے خط لکھا کہ مولا معرفت خدا سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا معرفت ہے اور اس کی اطاعت کرنا معرفت الہیہ ہے، کیونکہ امام تمہیں بتائے گا کون خدا ہے اور کیسا خدا ہے اور اس کی پرستش کیسے کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث اور امام رضا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انا من شروطہا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بغیر ولایت کے توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی، بغیر امامت کے توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ توحید چاہے وہ کسی قسم کی توحید ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کلمہ اکیلا ہے لیکن اس کے اندر کئی قسم کی توحید سمٹی ہوئی ہے۔ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو بحث کریں، لیکن اشارہ صرف اپنے جوانوں کے لیے میں کر رہا ہوں کہ توحید جب آپ کہتے ہیں کہ ہم توحید خداوند عالم کو ایک مانتے ہیں تو یہ توحید کم سے کم 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم توحید ذاتی بھی مانتے ہیں، یعنی خداوند عالم اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم توحید صفاتی کے بھی قائل ہیں، یعنی خداوند عالم اور اپنی صفات میں ایک ہے اور اس کی صفات ذات بر ذات نہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ اور توحید افعالی کے بھی ہم قائل ہیں، یعنی ہر فعل میں خداوند عالم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کون آ کر ہمیں سمجھائے گا کہ توحید ذاتی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید افعالی کیا ہے؟ اس توحید کو جب ائمہ کے بغیر سیکھنے کی کوشش کی جائے گی تو اکثر مسلمین توحید صفاتی میں مشکل پیدا کرتے ہیں، توحید افعالی میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ توحید افعالی میں مشکل کے نتیجے میں آ کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہم کٹ پتلی ہیں۔ ائمہ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر عمل انجام دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ان بندوں کو بھی اس نے قوت عطا کی ہے کہ تم اپنا فعل انجام دو، لیکن اس اختیار کے ساتھ کہ قوت میری ہے، اختیار تمہارا ہے۔ اختیار ہمارا ہے، قوت خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ ہم کیا کریں گے اس قوت سے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بالکل آج کے زمانے میں، گیجٹس کے زمانے میں آسانی سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، دنیا کی ہر چیز تقریباً اب ہمارے اطراف میں الیکٹرانک ہے۔ یہ الیکٹرانک چیز کیسے کام کرے گی؟ اس کو پاور چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے۔ تو اگر یہ الیکٹریسٹی اس تک نہیں آئے تو یہ عمل نہیں کر سکتی۔ اگر یہ الیکٹریسٹی اس تک نہیں پہنچے تو یہ عمل نہیں کر سکتی۔ تو ہر آن اس کو الیکٹرک سپلائی چاہیے تاکہ اس کی بیٹریز چارج اپ رہیں اور یہ عمل کر سکے۔ لیکن عمل کیسا کرنا ہے یہ اس کے اختیار میں، جس کے ہاتھ پاس یہ مشینری ہے۔ تو اگر یہ کوئی غلط عمل انجام دے تو اس کا ذمہ دار وہ پاور ہاؤس نہیں ہے جو الیکٹریسٹی سپلائی کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار وہ آپریٹر ہے جو اس الیکٹرک مشین کو چلا رہا ہے۔
یہ مثال اس لیے دی کہ پاور کا سورس جو ہے، ہماری طاقت کا سورس خداوند عالم نے عطا کیا ہے، وہ اگر لطف ہٹا لے تو سانس اندر گئی باہر نہ آئے. لیکن عمل میں کیا کروں گا یہ اختیار میرے پاس ہے. آپریٹر اس جسم کا میں ہوں، میں عمل کروں گا. لہٰذا اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، نیکی کروں گا تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. لہٰذا یہ اس کا احسان ہے کہ اگر نیکی کرو گے ولو عطا کردہ طاقت اس کی ہے، توفیق بھی اس کی ہے، لیکن وہ پاداش دیتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی توحید اگر ائمہ نہیں سمجھاتے. امام رضا فرما رہے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. اگر تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے تو ضروری ہے کہ معرفت الہیہ حاصل ہو، اور معرفت الہیہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی اگر تم ہماری ولایت کو چھوڑ دو گے. ہم بتائیں گے خدا کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے صفات الہیہ کیا ہیں، کیونکہ ہم ہی مظہر صفات الہیہ ہیں. تمہیں خدا کی ربانیت کو دیکھنا ہے، دیکھو ہم نے کیسے پرورش کی ہے. تمہیں خدا کی خلاقیت کو دیکھنا ہے، دیکھو ہم نے کس طرح سے خیال رکھا ہے. تمہیں خدا کی رزاقیت کو دیکھنا ہے، دیکھو ہم کس طرح سے لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں. جب ہم مخلوق ہو کے اس طرح سے محبت کرتے ہیں، مخلوق ہو کے اس طرح سے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تو خالق کتنی عظیم درجے پر فائز ہوگا. یہ ائمہ مظہر قدرت الہیہ ہیں، مظہر صفات جمال اور جلال الہیہ ہیں. ان کو دیکھ کر ہم خدا کی عظمتوں کی ایک بو لے سکتے ہیں. خدا کتنا رحوف اور رحیم ہے، کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس کا ایک جھلک ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے کہ آخری سانس تک یہ کوشش ہے کہ دشمن ہی صحیح اس کی ہدایت ہو جائے. امام رضا علیہ السلام نے مرو میں آ کر جو مناظرے کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کیے تھے کہ آپ کی علمی بحث اور علم کو لوگ جان جائیں، بلکہ اس لیے کہتے کہ لوگ کی ہدایت ہو جائے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے وہ دوسرے کو دبانا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ اس کے علم کا لوگ بخان کریں، جبکہ ہدف یہ ہونا چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کر سکو. ائمہ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ائمہ سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ ائمہ سے زیادہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ لیکن اپنی قدرت کا استعمال لوگوں کی مدد کے لیے، اپنے علم کا استعمال لوگوں کی ہدایت کے لیے، اپنی عبادت کا استعمال خدا کی خوشنودی کے لیے. امام رضا علیہ السلام مرو تشریف لائے اور آپ کو ولی عہدی سے پہلے خلافت پیش کی مامون عباسی نے، اور امام نے قبول نہیں فرمایا، اور جب قبول نہیں فرمایا تو آپ کو ولی عہدی پیش کی گئی، اور جب آپ نے ولی عہدی سے بھی انکار کیا تو آخر آپ پر فشار لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس طرح میرے باپ نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا تھا میں وہی کام کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. تو امام نے اس شرط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کیا کہ نہ عزل کروں گا نہ نسخ کروں گا. وہ ولی عہد جو حاکم کا ولی عہد ہو، حکومت میں ولی عہد ہو، وائس رائے ہو، لیکن نہ کسی کو نصب کر سکتا ہو نہ کسی کو عزل کر سکتا ہو، یعنی عملی طور پر وہ کوئی حکومت میں عمل نہیں کرے گا. لیکن اس موقع کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ لوگ علمی مناظروں کے لیے دربار میں آنے لگے، اور مامون عباسی کا ہدف یہ تھا کہ علمی مناظرے میں اگر امام کامیاب ہوں گے تو ان کے ولی عہد کامیاب ہوا ہے، اور اگر امام خدا نہ کردہ تسلیم ہو جائیں گے، شکست پا جائیں گے لعاذن باللہ، تو بہرحال ہاشمی اور علوی خون کے اوپر پوری بات ٹال دی جائے گی. لیکن جب بڑے بڑے علماء امام کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگے تو پھر مامون کو دوبارہ خطرہ محسوس ہوا، اور اسے احساس ہوا کہ علم اب دربار سے باہر رہا ہے اور لوگ واقعا متوجہ ہو جائیں گے اور میری حکومت کو خطرہ ہے. لہٰذا اس نے امام کو زہر دیا. امام کو زہر دیا گیا. بعض روایت کے حساب سے امام کی عمر 55 برس تھی جب آپ کو زہر دیا گیا. آپ اپنے وطن سے دور ہیں، مرو میں ہیں، خراسان میں.
کوئی ساتھی قریب نہیں ہے، کوئی گھر والا قریب نہیں ہے، زہر کی شدت نے اثر کیا۔ امام کے خادم سے روایت ہے کہ میں دروازے کے قریب تھا، امام زہر کا اثر امام کے اندر جسم پر ملاحظہ کر رہا تھا، یعنی لوگ امام کے اوپر اثر اس کا ہو چکا تھا کہ میں نے دیکھا کہ خوبصورت جوان گھر میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے؟ کہا وہ خدا جو مجھے مدینے سے مرو پہنچا سکتا ہے وہ مجھے بند دروازوں سے بھی اندر لا سکتا ہے۔ ہاں یہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نوے امام تھے۔ بعض روایات کے حساب سے آپ کی عمر صرف 9 برس تھی جب امام رضا کو زہر دیا گیا۔ آپ بالین امام پر آئے، رموز امامت آپ کے حوالے کیے گئے، امام نے وصیتیں کی۔ امام اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کے گریہ کرنے لگے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اے نوے امام، آپ کو امام رضا کے پاس خدا نے پہنچا دیا، لیکن حکومت نے اپنے راز کو چھپانے کے لیے امام رضا کے کفن کو بھی اجازت دی گئی، دفن کی بھی اجازت دی گئی، تشییع جنازہ بھی ہوئی۔ آپ نے عزت و احترام کے ساتھ اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، لیکن عجب نہیں آپ نے وہیں خراسان سے ایک بار کربلا کا رخ کیا ہو اور فرمایا ہو اے جد مظلوم ہم شرمندہ ہیں، میں 9 برس کے سن میں بارگاہ الہیہ سے عزت حاصل کر کے یہاں مرو بھی آ گیا اور اپنے بابا کو کفن بھی دے دیا اور اپنے بابا کو غسل بھی دے کر عزت و احترام کے ساتھ دفن کروا رہا ہوں، لیکن ہائے میرے مولا حسین، جب میدان کربلا میں اکیلے کھڑے تھے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، کوئی حکومت کا طرف آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور یہی موقع تھا جب آ کر امام نے اپنے بیٹے سے خدا حافظی کی تھی۔ اللہ اللہ کیا گزر گئی ہوگی سید سجاد کے دل پر کہ جب دیکھا ہوگا کہ نہ علی اکبر موجود ہیں، نہ عباس موجود ہیں، نہ قاسم موجود ہیں، ایک بار چاہا کہ عصا کا سہارا لے کر امام کی نصرت کریں۔ امام نے منع فرمایا کہ بیٹا آپ کا جہاد تو دوسرے قسم کا ہے، اے سید سجاد تمہارا جہاد مجھ سے بھی زیادہ سخت ہونے والا ہے، کیونکہ کربلا کا جہاد بالسیف ہے، تلوار کھائیں گے اور تلوار ماریں گے اور یہ جسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور اذیت تمام ہو جائے گی، لیکن اے سید سجاد تمہارا جہاد بہت عظیم ہے، تمہیں پیادہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا ہے، کبھی تازیان جلد پر لگیں گے اور کبھی تازیان قلب پر لگیں گے، تمہارے جسم کو بھی اذیت کی جائے گی، تمہاری روح کو بھی اذیت کی جائے گی۔ اللہ اللہ 11 محرم کو جب اسیروں کا کاروان اس بار گنج شہداء سے گزارا گیا، ایک بار امام زین العابدین نے زمین کربلا پہ اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، ایک چہرے پر رنگ آیا اور چلا گیا۔ زینب نے ایک بار سوال کیا اے بزرگوں کی نشانی میں کیا حالت دیکھتی ہوں؟ کہے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کو غسل و کفن نہ دیا گیا ہو اور دفن نہ کیا گیا ہو، بیٹا موجود ہو لیکن اس حال میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں توق ہے، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کو دفن کر سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں ثبت فرما، خدایا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ حسین مظلوم کا دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کر رہا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یہ بلا جو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا تجھے واسطہ حسین مظلوم کا، تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کی مظلومیت کا، غریب الوطنی کا، ظہور امام میں تعجیل فرما، اندہ ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔